اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 70۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو۔ آج کی تقریر کا موضوع محترم انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی تقریر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں کچھ باتیں ایسی فرمائی ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے، کیوں کہ کل عقل اور کل علم وہی ذوات قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے کامل عقل دے کر، کمپلیٹ علم دے کر بھیجا ہے دنیا میں، باقی سب محتاج ہیں۔ تو پہلے انجینئر صاحب کی آپ کلپ ملاحظہ فرمائیں جس میں انہوں نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کہ وہ انہوں نے مجبوری سے بنوائی تھی، مہر کے لیے، اسٹیمپ کے لیے، چونکہ دوسرے لوگ ایسے قبول خط کو، لیٹر کو نہیں کرتے تھے جب تک اس پہ اسٹیمپ لگی نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے جس کی میں وضاحت کروں گا، یہ بھی ہے لیکن کچھ اور بھی ہے۔ فقط یہ نہیں جو انہوں نے یہ فرمایا کہ اسی وجہ سے مجبور ہو کر، کوئی مجبوری نہیں، کچھ بھی نہیں، وضاحت آگے آئے گی۔ دوسرا یہ انہوں نے فرمایا حضرت مقدام بن مادی کرب کا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی اور علی علیہ السلام کا شیعہ، آل محمد کا محب۔ انہوں نے جو معاویہ کے دربار میں جو کچھ کہا، مجاہدانہ کارنامہ، مجاہدوں والا کارنامہ، حق گوئی، سچ گوئی سے سر سے ہاتھ اٹھا کر، سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر اس کے سامنے جو حق گوئی فرمائی، اس میں وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تیسری بات کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، وہ درخت اڑ گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، کوئی غائب نہیں ہوا، اس کو کٹوایا گیا، جس کے ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کسی کی محبت میں آدمی اتنا غرق نہ ہو جائے، اتنا نہ ڈوب جائے کہ آدمی حق سے دور ہو جائے، نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی تعلیم نہیں ہے، محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ کی سنت کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام دین کی یہ تعلیم نہیں ہے، ادب و اخلاق کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آدمی کسی کی محبت میں ڈوب کر حق سے دور ہو جائے، نہیں، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور چوتھی بات، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ، لاش اطہر پہ تیروں کا لگنا، تیر چلانا، وہ تیر کس نے چلائے، کیسے چلائے، کیوں چلائے، کون کون شامل تھا، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ لیکن پہلے آپ انجینئر صاحب کی کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے ان 4 باتوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی میں کوئی غیبی معجزہ تھا؟ غیبی معجزہ تو کوئی نہیں تھا، نبی علیہ السلام تو انگوٹھی کے حامی بھی نہیں تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ لیٹرز لکھ رہے ہیں نا غیر مسلموں کو، وہ بغیر مہر کے نا اس کو اتھینٹک نہیں مانتے، تو پھر آپ نے مجبوراً ایک مہر بنوائی جس کا نقش آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اس پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ، محمد نیچے لکھا ہے، رسول اوپر، اور اللہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ پرائرٹی دیکھیے، اور نیچے سے اوپر، ویسے تو ہم جب بھی کوئی رائٹنگ کرتے ہیں اوپر سے نیچے کرتے ہیں یا دائیں سے بائیں، اس طرح ہی ہوتا ہے نا، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ مہر بنائی محمد رسول اللہ، اللہ کا نام بھی اوپر رکھا، وہ مہر آپ نے بنوائی، وہ آپ لگا کے دیتے تھے۔ باقی ایک غیبی معجزہ تو ظاہر ہوا ہے،
وہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ وہ کنویں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اسی انگوٹھی کو یوں یوں ایسے بندہ کھیل رہا ہوتا ہے, وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. بس اس کے بعد پھر وہ خلافت راشدہ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. وہ 6 سال ہو چکے تھے حضرت عثمان کی خلافت کو. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ انگوٹھی نیچے گری, حضرت عثمان نے اس کنویں کا پورا پانی نکلوا لیا. او سر پھر انگوٹھی نہیں لبھی. او بھائی اللہ لے گئے, او نہیں انگوٹھی لبنی, جو مرضی کر لو. کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے بھی وہ سارا کروایا سلسلہ. انگوٹھی وہ اللہ لے گیا بھائی. جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا درخت, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اگلی دفعہ آئے ہم بھول ہی گئے وہ درخت کدھر گیا. وہ جو اہل حدیث کہتے ہیں حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا. توبہ توبہ, جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عمر یہ کام کر سکتے تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے, وہ اللہ نے غائب کر دیا. جس درخت کا ذکر قرآن میں تھا کہ جو اس درخت کے نیچے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے. سر وہ کوئی درخت عام درخت تو نہیں تھا. اب میری نظر میں زندہ معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے نا, وہ زمزم ہی ہے. تو یعنی جو آپ فزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں, ویسے تو نبی اسلام کا ایک ہی معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے قرآن. ٹھیک ہے جی. باقی زمزم کے بارے میں بھی جو عقیدت لوگوں کی وابستہ ہے نا, وہ بڑا عجیب و غریب واقعات بناتے ہیں. اس طرح نہیں ہے. پچھلے دنوں سعودی حکومت نے باقاعدہ وہ زمزم کے اوپر ٹیمز بلائی تھی کہ اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر گٹر کا شامل ہو گیا تھا اور لوگ بیمار ہو رہے تھے. اب یہ آپ کسی کو بتا دیں کہ زمزم پی کے وہ ہوتے کہتے ہیں زمزم میں زہر بھی پا دے ہوتے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کر لو, کر کے دیکھ لو, کر لو, چیک کر لینے. اولیاء اکرام پر اور علماء اکرام پہ چیک کرواتے ہیں. گل کرنے لی کرو. وہ زمزم مکے میں تو پانی زمزم تھا, وہاں تو لوگ ٹوائلٹ بھی اسی پانی کو لے کے جاتے تھے. یہاں کسی کو کہ میں نے زمزم سے استنجا کیا ہے, وہ تو پہنچا دے گا. پھر اپنی جنت بھی پکی کرے گا, پہلے تو جنت بھیجے گا, پھر خود بھی پیچھے آ جائے گا. لوگوں کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے. تھنک آؤٹ آف باکس. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے نکالنا؟ وہ بنو امیہ دشمن تھے, ظاہر ہے. یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے. اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی, سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی. لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی, مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے, حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے, وہ پڑھائیں جنازہ, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف, یعنی وہ کھیل رہے تھے, تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو, رسول اللہ کے ہم شکل ہو. ہاں جی. لیکن یہ دیکھ لیں, یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں, وہ ابو داؤد 4131, مقدام تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان, فلان نے کہا. عامر بن حنبل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کہ مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو. ہائے ہائے, عام بندے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے, اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر دینا. اور ایک پاس چمچا بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی. حسن فوت ہو گیا, انہوں نے اپنی مرضی کری اور پھر کی تھی بھی اپنی مرضی. پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کیا. انہوں نے کہا بتا, ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا, سونا منع نہیں کیا, چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے.
ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف ہو گیا. ان کا مقدام کو مال دو. مقدام کو انہوں نے مال دیا, انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یار. علی کے ماننے والے تو پھر آپ کو پتہ ہے زہد میں. آپ نے کلپ ملاحظہ فرمائی تو آئیے سب سے پہلے ہم پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی انگشتری مبارک, انگوٹھی مبارک کی بات سے شروع کرتے ہیں. یہ کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد. حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمہ اللہ تعالی, پروفیسر ذوالفقار علی ساکی نے ترجمہ کیا ہے, زاویہ پبلشر والوں نے چھاپا ہے. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف, کون نہیں جانتا, یہ مرکز ہے بریلویت کا. یہ وہاں سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. کتاب بہت پرانی ہے, یہ بہت پرانے قدیم عالم ہیں, کئی جلدوں میں اس کی کتاب ہے. اس میں رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوٹھی کا چاندی کا ہونا, ایک چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ثابت ہے, اور اس میں عقیق کا نگینہ جڑا ہوا تھا وہ بھی ثابت ہے. عقیق اور چاندی کی انگوٹھی, وہ جو انجینئر صاحب نے بتائی کہ ایک لوہے کی, اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد نیچے رسول اوپر اللہ اوپر, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں, اللہ سب سے بلند و بالا ہے, لا شریک ہے, وحدہ 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 لا شریک لہ, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے فرمایا فقط ایسا نہیں ہے, اور بھی کچھ ہے. وہ خالی انگوٹھی وہ نہیں تھی, کافی انگوٹھیاں تھیں جو میں ابھی کتابوں میں دکھانے والا ہوں. چاندی کی انگوٹھی اور نگینہ عقیق کا, چونکہ وہ انگوٹھی حبشہ سے ملی تھی. حبشہ آپ جانتے ہیں, ہجرت حبشہ والا جو وہ بادشاہ تھا, تو یہ حبشہ سے ملی تھی انگوٹھی, اس لیے اس کا جو نگینہ تھا وہ عقیق کا تھا. عقیق کا نگینہ, چاندی کی انگوٹھی, یہ پہننا سنت محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ سبل الہدی والرشاد علامہ صالحی شامی شافعی رحمت اللہ علیہ. یہ دوسری کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی, الامام الحافظ محمد عبد الرحمن المبارک فوری. جی, جامع الترمذی کی شرح, قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ, جلد نمبر 5. اس میں لکھا ہوا ہے انگوٹھی کے بارے میں پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی, وَقَانَ فَتْزَهُ حَبْشِيًا, یعنی حبشہ کی تھی انگوٹھی, حبشین, لِأَنَّهُ إِمَّا يَحْمِلُ عَلَى التَّعَدُّدِ وَحِينَئِذٍ فَمَعَنِي قَوْلُهُ حَبْشِيًا أي كون هجرا من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزءا أو عقيقا. یہ حبشہ سے ملی ہوئی انگوٹھی, حبشہ والی انگوٹھی عقیق کی تھی. جی, یہ شیعہ نے حیدر قرار جو انگوٹھی عقیق کی پہنتے ہیں, یہ سنت رسول بھی ہے علیہ الصلاۃ والسلام, اور سنت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہے. یہ ہے تحفۃ الاحوذی شرح الترمذی, حضرت علامہ عبد الرحمن مبارک فوری. عقیقی انگوٹھی بھی ثابت کی ہے, نگینہ اور چاندی کا ہونا بھی ثابت. یہ دوسری کتاب. آئیے تیسری کتاب فتح الباری, سب سے وزنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری. کون؟ للامام الحافظ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی. 773 میں پیدا ہوئے, 852 میں فوت ہوئے. قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ, جلد نمبر 10. اس میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے انگوٹھی کے بارے میں,
کہ وہ انگوٹھی کون سی تھی؟ وَقَانَ فَصُّهُ مِنْهُ لَا يُعَارِضُ ما اخرج مسلم و اصحاب السنن من طریق ابن وہب. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان سے معارض، کنٹراڈکشن نہیں ہے، جو روایتیں ان کتابوں میں آئی ہیں یہ ان سے متضاد نہیں ہے، یہ ان سے نہیں ٹکرا رہی. کیوں؟ وجہ اس میں یہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، حضرت امام ابن حجر فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے کنٹراڈکٹ نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. کیوں؟ ان یونس بن شہاب ان انس کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ورقن وکان فصہ حبشیا لأنہ اما ان یحمل علی التعدد. یہ کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کی کافی انگوٹھیاں تھیں، لہذا ایک پہ جم جانا کہ ایک تھی، مجبوری میں بنوائی تھی، ایسی کوئی بات محدثین اعظام نہیں فرما رہے. حافظ ابن حجر جیسا آدمی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کافی انگوٹھیاں تھیں، لہذا ایک کو پکڑ کر دوسروں کا انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور لکھ رہا ہے کہ وہ انگوٹھی کا جو نگینہ کان عقیقن، وہ عقیق کا تھا. لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤْتَى بِهِ مِنْ بِلَادِ الْحَبْشَةِ، چونکہ وہ انگوٹھی رسول اعظم کو حبشہ سے ملی تھی، عقیق کی انگوٹھی. تو عقیق کی انگوٹھی رسول اعظم کا ہونا، انگوٹھی کا رسول اللہ کی انگوٹھی عقیق کی ہونا یہ ثابت ہے. اور کافی انگوٹھیاں، ایک نہیں، مجبوری میں ایک بنوائی تھی. محترم مکرم انجینئر صاحب، ایسا نہیں ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. کافی انگوٹھیاں تھیں پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کی. آئیے میں شیعہ عقیدہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہمارے ہاں کیا ہے. یہ تو آپ کی کتابیں ہیں ساری، یہ سنیں، ایک کتاب شیعوں کی بھی سن لیں، یہ کتاب خزینۃ الجواہر فی زینۃ المنابر، حاج آیت اللہ شیخ علی اکبر نہاوندی رحمت اللہ علیہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انگوٹھی دی. سلمان نے عرض کی ابی انت و امی یا رسول اللہ، حکم، میرے ماں باپ آپ کے نالین مبارک پہ قربان، میرے آقا حکم فرمائیں. حضور نے فرمایا یہ انگوٹھی لے جا، انگوٹھی والے کے پاس جا، نقش نگار کرنے والے کے پاس جا، اس پہ لکھوا کے آ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ لکھوا کے آ. سلمان کہتا ہے کہ حضور کے حکم کے بجا آوری میں گیا انگوٹھی والے کے پاس، نقش نگار کے پاس جو نقش کرتے تھے انگوٹھیوں پہ، اس کے پاس گیا. اس نے لکھا لا الہ الا اللہ. میں نے دیکھا بہت خوبصورت لکھا ہے، بہترین لکھا ہے. سلمان نے کہا کہ میری دل میں آیا کہ میں لکھواؤں محمد الرسول اللہ. میں نے انگشتری والے سے کہا، نقش نگار سے کہا، سنار سے کہا کہ اس پہ لکھ محمد الرسول اللہ. اس نے لکھا، میں لے کے آیا. جب میں نے انگشتری مبارک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انگشتری کو دیکھ کر مجھے دیکھا اور مجھے کہا سلمان یہ کیا ہے؟ تو سلمان سمجھ گیا کہ میں نے جو اپنی مرضی سے لکھوایا ہے محمد رسول اللہ، حضور اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا آقا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، آپ کی چاہت تھی لا الہ الا اللہ، میرے دل نے چاہا لکھواؤں محمد الرسول اللہ. وہ کہا وہ تو ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک، تیرے دل نے چاہا، تیری چاہت تھی محمد رسول اللہ، میری چاہت تھی لا الہ الا اللہ، لیکن یہ دیکھ یہ کیا ہے؟ سلمان حیران ہو کر کہتا کہ میں نے جو دیکھا نیچے تیسری سطر پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. سلمان کہتا میرے حیرت کی حد نہ رہی. میں نے کہا نہیں، نقش نگار نے لکھا نہیں، یہ کیسے لکھ گیا؟ اسی دوران عرش سے وحی نازل ہوئی، میرے حبیب
اپنے بوڑھے صحابی کو، بزرگ صحابی کو کچھ نہ کہے. کیوں؟ محمد تیری چاہت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری چاہت تھی لا الہ الا اللہ. سلمان کی چاہت تھی محمد رسول اللہ، میری چاہت تھی علی ولی اللہ. آئیے جناب، آپ تو یہیں بریک دے کر گاڑی کو کھڑے ہو گئے، یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. جی بسم اللہ. لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ آپ کے لیے حجت ہے، لیکن کم از کم آپ کی اپنی کتابیں تو آپ کے لیے حجت ہیں. آئیے جناب، جو درخت تھا جس کے نیچے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی، وہ مرزا صاحب نے کہا، انجینئر صاحب نے، غائب ہو گیا. اللہ نے غائب کر دیا، کوئی غائب نہیں. آئیے یہ تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور الامام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی، الجزء السابع ہے، 7ویں جلد ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 522 ہے. اس میں وہ اخرج ابن ابی شیبہ فی المصنف، مصنف میں ابن ابی شیبہ، ابی بکر ابن ابی شیبہ نے لکھا، ان نافع رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہے نافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے. کیا؟ قال بلغ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب یہ بات پہنچی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تک. کون سی بات؟ کیا پہنچا؟ کون سی بات پہنچی؟ ان ناسا یاتون الشجرۃ التی بوئت تحتها، لوگ اس درخت کے پاس جاتے ہیں جہاں رسول نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی موت پہ، اسی کے پاس لوگ جا رہے ہیں متبرک سمجھ کر، تبرک سمجھ کر، رسول کی نشانی سمجھ کر، حضور کے بیٹھنے کی جگہ، بیعت لینے کی جگہ سمجھ کر صحابہ کرام اور لوگ جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا جب یہ معلوم ہوا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ کو؟ کیا ہوا پھر؟ امر بہا فقطعت، حضرت عمر نے اس کے کاٹنے کا حکم دے دیا. انجینئر صاحب وہ غائب نہیں ہوا، جڑ سے اکھاڑ کے جنت کے درختوں میں جا کے نہیں شامل ہوا. یہ در المنصور فی تفسیر المعصور، گنتے جائیں ایک کتاب نہیں. یہ دوسری کتاب ہے میرے محترم، فتح البیان فی مقاصد القرآن، لکھنے والے السید الامام العلامہ ابی طیب صدیق بن حسن بن علی الحسینی القنوجی البخاری. پوری دنیا میں جس ہستی نے اہل حدیث کا نام پہنچایا ہے یہ وہ ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی بخاری قنوجی. جی المجلد السادس ہے، 6 جلد ہے، محمد علی بیزون کی منشورات، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. آئیے جناب کیا لکھا ہے اس میں حضرت علامہ قنوجی صاحب نے؟ اس میں لکھا ہے کہ ان نافع قال بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا یاتون الشجرۃ التی بوئت تحتها فامر بها فقطعت. جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ آتے ہیں اس درخت کے پاس، تبرک حاصل کرتے ہیں، اپنی محبت کی آس کو، پیاس کو بجھاتے ہیں کہ رسول خدا یہاں تشریف فرماتے، صحابہ کرام تھے، حضور نے بیعت لی تھی موت پہ صحابہ کرام سے، اس سے تبرک محبت دل میں رکھ کے محمد عربی کی کوئی عبادت نہیں، عبادت خالی اللہ کی ہے، وہ محبت رسول تھی، وہ رکھ کر آتے تھے. پتہ نہیں کیوں حضرت نے جب علم ہوا، معلوم ہوا کہ لوگ آتے ہیں تو انہوں نے حکم دیا، فامر، حکم دیا کہ اس کو کاٹا جائے، جڑ سے کاٹا جائے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مرزا صاحب گنتے جائیں. تب میں کہتا ہوں کہ خالی اتنی باتیں بڑی کرنا، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ ٹھیک نہیں. یہ ہے تفسیر فتح القدیر الامام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، 1250 میں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، جلد نمبر 5. اس میں لکھا ہوا ہے ان نافع قال بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا یاتون الشجرۃ التی بوئت تحتها فامر بها فقطعت.
جب حضرت عمر رضی اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ آتے ہیں اس درخت کے پاس جس کے پاس رسول خدا، اللہ کے رسول، خاتم النبیین، عالمین کی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تھے، بیعت لی تھی، اس درخت کو حضرت نے حکم دے کر، آرڈر دے کر جڑ سے کٹوا دیا۔ یہ فتح القدیر حضرت امام شوکانی رحمت اللہ علیہ، یہ ہے کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ پروفیسر ذوالفقار علی ساکی زاویہ پبلشر والوں نے چھاپی ہے، جلد نمبر اس کی 5 ہے، لکھنے والے حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ علیہ، جی بہت بڑے عالم۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 75، جلد نمبر 5، اس میں لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے، دونوں نے، ابن سعد نے بھی، دونوں نے حضرت نافع سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ لوگ اس درخت کے پاس جاتے ہیں جس کے نیچے آپ کی بیعت کی گئی تھی، وہ اس کے نیچے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی نماز، اس درخت کے نیچے، توجہ، اللہ کی نماز اس درخت کے نیچے جہاں رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، تابعین آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کہاں؟ جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیعت لی تھی صحابہ کرام سے اور نماز پڑھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے انہیں جھڑکا، یعنی ان کے ڈانٹا، ان کو جھڑکا ان کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دو۔ آپ سمجھیں، یہ کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ فی الاحادیث والآثار، عبداللہ بن محمد بن ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان، جلد نمبر 2 ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت 235 میں مرے ہیں، 235، بخاری 256 اور مسلم 260، یہ ان کے استاد ہیں، ان کے شیخ ہیں، ابن ابی شیبہ، ابی بکر ابن ابی شیبہ۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں، پوری سند شامل ہے، اس میں موجود ہے، قال بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا یاتون الشجرۃ التي بُیع تحتها قال فامر بها فقطعت۔ جب حضرت عمر رضی اللہ کو یہ علم ہوا کہ لوگ آ کے درخت کے نیچے آتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر اس کے کاٹنے کا حکم دیا، اس کو جڑ سے کٹوا دیا۔ یہ جڑ سے کٹوانا، اور کیا فرمایا انجینئر صاحب نے، محترم نے، کیا؟ وہ غائب ہو گیا، ڈھونڈا تو نہیں ملا۔ بھائی کہاں سے ملے گا جب جڑ سے ہی کٹ گیا، جڑیں ہی اکھڑ گئیں تو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کی کتابوں کی باتیں ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایڈیٹنگ، کوئی ایڈیشن، کوئی ویلڈنگ، کوئی نپ، کوئی جوڑ، کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ آپ ہی آپ۔ رہی بات کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جوانان جنت کے سردار، امام حسین کے برادر، علی کے بیٹے، فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند، دوش پیمبر کے سوار، پشت پیمبر کے بلا تشبیہ، پشت پیمبر کے سوار، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے میں، میت میں تیر لگے۔ مولوی نہیں بتاتے لوگوں کو، 100% تیر لگے ہیں، میت میں تیر۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ واحد جنازہ ہے جو تیار ہو کے گھر سے نکلا اور پھر واپس آیا، بہنوں نے تیر نکالے بھائی کے میت سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں فی الحال آپ کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو آپ کی کتابوں میں ہے وہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے بہجت المجالس وانس المجالس۔ کون ہے؟ الامام، سنیں اللہ کا واسطہ،
یہ چھوٹی شخصیت نہیں، یہ شیعویوں کا چکر نہیں، یہ شیعوں کے ڈھکوسلے نہیں. سنیں کون ہے یہ؟ جی الامام ابی عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر النمری القرطبی 368 میں پیدا ہوئے. 368 ہجری اس میں پیدا ہوئے اور 463 میں فوت ہوئے. المجلد الاول ہے، دار الکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے. اس کی جلد نمبر پہلی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لما مات الحسن، جب حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، 7 زہر ملے ہیں. اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، جن کی اللہ سے محبت ہے، رسول عربی سے محبت ہے، ذرا برابر چھوٹی موٹی اہل بیت سے محبت ہے، وہ یہ سرچ کریں، تحقیق کریں کہ امام حسن کو 7 زہر کس نے دلوائے تھے، وہ کون تھا. یہ قربانی کے بکرے مت بنائیں، یہ نہیں تھا وہ تھا، وہ نہیں تھا وہ تھا، وہ نہیں تھا وہ تھا، یزید نہیں تھا ابن زیاد تھا، وہ نہیں تھا زیاد تھا. زیاد کہیں وہ نہیں، زیاد کہیں وہ نہیں ابن زیاد، اور کہیں وہ نہیں مروان. یہ جناب سنیں، یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. لما مات الحسن بن علی، جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ارادو ان یدفنوہ فی بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آل محمد کا، اہل بیت رسول کا یہ ارادہ تھا کہ حسن کو نانا کے ساتھ دفن کریں، رسول کے پاس دفن کریں، نانا کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کریں. پھر کیا ہوا؟ فَأَبَتْ ذَلِكَ عائشہ، انکار کیا بی بی اماں نے. جی وَرَكْبَتْ بَغْلَتْ، اور سوار ہوئی، وَجَمَتْ إِلَيْهَا النَّاسِ، اور لوگ اکٹھے ہو گئے. فَقَالَ اللَّهُ ابن عباس كَأَنَّكَ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ يَوْمَ الْبَغْلَةِ كَمَا قِيلَ يَوْمَ الْجَمَلِ. قالت رحمك الله ذاك يوم نسيا قال لا يوم اذكر منه على الدهر. جی میت آیا، امام حسین علیہ السلام نے نانا کے قبر مبارک کے ساتھ دفن کرنے کا ارادہ کیا. بی بی آئیں، انہوں نے انکار کیا، روکا کہ یہاں دفن نہیں ہوگا. جی جناب. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا، مزید وضاحتیں علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں لکھی ہیں، لیکن وہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہوں گی، اس لیے میں وہاں نہیں جا رہا. میں خالی آپ کی کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں. بہجت المجالس ابن عبد البر الاندلسی، کون؟ صاحب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. یہ وہ حضرت ہیں. جی یہ ہے اس کا صفحہ نمبر 100. یہ کتاب ہے بہجت المجالس ابن عبد البر الاندلسی. آئیے جناب، یہ کتاب جمل انصاب الاشراف، یہ کب کے ہیں؟ 279 279 ہجری، 3 صدی. انصاب الاشراف کون ہے؟ الامام احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری، مشہور زمانہ کتاب ہے بلازری، انصاب الاشراف بلازری کی. اس میں لکھا ہے کہ جب دفن کا ارادہ دکھایا امام حسین نے کہ رسول خدا اپنے نانا کے ساتھ میں اپنے بھائی حسن کو دفن کروں گا، تو کیا ہوا؟ سنیں، قالت، بی بی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ البیت بیتی ولا آذن ان یدفن فیہ احد، یہ گھر میرا گھر ہے، میں اجازت نہیں دیتی کسی کو اس میں دفن ہونے کی. سنتے جائیں. انصاب الاشراف علامہ یحییٰ بن جابر البلازری، بہجت المجالس حافظ ابن عبد البر الاندلسی. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں ناک بھون نہیں چڑھانا چاہیے، اس میں جوش میں نہیں آنا چاہیے، اس میں آدمی غلط راستے پہ نہ چلا جائے. یہ اپنی آپ کی کتابیں ہیں. ہاں اگر میں ساری باتیں شیعہ کتابوں سے دکھاتا پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھا نہ لگے،
کسی کو برا لگے، لیکن یہ تو آپ کی ہیں۔ اگر آپ کے علماء، محدثین، خطیب، مقرر اور جمعے کے خطبے پڑھنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے، ماہ مبارک کے شبینے پڑھنے والے، تقریریں کرنے والے یہ آپ کو نہیں بتاتے تو اس میں شیعہ نے حیدر کرار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم آل محمد کی باتیں کر رہے ہیں، ہم رسول کے خون جگر کے ٹکڑوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کوئی فتنہ، کوئی فساد، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں اس بات کا۔ لیکن چونکہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے ایسی باتیں کی تو پھر انہوں نے ڈالا سارا بنی امیہ پہ، مروان پہ۔ لیکن مروان بھی تھا، نو ڈاؤٹ مروان بھی تھا، لیکن یہ بھی کچھ تھا۔ مروان اکیلا نہیں، مروان کو کیا مجال کہ کسی بڑی ہستی کے ہوتے ہوئے وہ اپنی چلائے، نہیں، یہ سب کچھ یہ ہے تاریخ روضۃ الصفا میر خواند کی۔ اس کی اگر عظمت پوچھنی ہے، فقیہ الامت علامہ محمود الحسن گنگوہی، استاد دارالعلوم دیوبند، وہاں سے پڑھا ہوا نہیں، وہاں کا استاد، حدیث کا ماہر، اس کی کتاب ہے 29 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ فقیہ الامت، لقب کیا ہے؟ فقیہ الامت، پوری امت محمدیہ کا فقیہ مولانا محمود الحسن گنگوہی، ان کی فتاوی گنگوہی ہے۔ انہوں نے اس کی کیا عظمت بیان کی ہے، جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، روضۃ الصفا، یہ ہے میر خواند۔ جی جناب، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 2080 ہے، روضۃ الصفا جلد نمبر 3۔ اس میں لکھا ہے کہ در بعض روایات آمدہ است کے جہت امیر المومنین حسن قبری نزدیک بقبر حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کندند و جنازہ آن جناب را بر سر قبر بردہ نہادند و قبل از دفن از ایمانی وقوف یافت و بر استری سوار شدہ و با عام موضع رفت و منع مشغول گشت شیعہ امیر المومنین علی علیہ السلام بنیاد غوغا کردہ گفتند اے روزی بر شتر نشستہ با علی محاربت کنی و روزی بر استا سوار شدہ بر سر جنازہ نبیرہ پیغمبر منازعت آغاز نہیں و نگزاری کے اورا دفن کند و چندوں کے صحیح نمودند مفید نیفتاد چے مردم با دو فرقہ متفرق شدند و بجانب یکدیگر تیر انداختند۔ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، دو گروہ بن گئے لوگوں کی۔ میں اصلی ترجمہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ کسی سے برداشت نہ ہو، کسی سے ہضم نہ ہو، لیکن عالم اہل سنت کا ہے۔ فقیہ الامت گنگوہی سے پوچھیں کیا ہوا؟ پھر تیر بازی شروع ہو گئی، تیر چلنے شروع ہو گئے، وہ چند تیر، کچھ تیر بجنازہ رسید امام حسن علیہ السلام کے میں قربان جاؤں، رسول اللہ کے نواسے بیٹے کے جان نالے مبارک پہ میں قربان جاؤں۔ چند تیر جنازہ رسید آنگاہ امام حسین بنا بر وصیتی کے سابقاً مذکور گشت جنازہ را بکی بردند۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ میرے بھائی کے میت پہ تیر لگ رہے ہیں، کون آیا، کون کون شامل تھا، کس کس نے منع کیا، کس کے حکم پہ تیر چلے، کس نے تیر چلائے، سب کچھ موجود ہے۔ میں نے کہنے کے لیے عقل والوں کے لیے کہہ دیا، یہ کتاب شیعہ کی نہیں ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے بھائی کا میت لے کر اپنی ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے قبرستان جنت البقیع میں اپنے بھائی کو دفن کر دیا، جو آج تک موجود ہے۔ ظالموں نے ان کی قبریں گرا دی ہیں، نشانات باقی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق برداشت کرنے، حق کو سننے،
حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگ بگولا ہونے کی، عقل کو طلاق دینے کی توفیق نہیں، غصے میں آنے کی توفیق نہیں، عقل کو 3 طلاقیں 4 تکبیریں پڑھ کر دفن کر دینے کی طاقت نہیں. اس سے رب بچائے. حق کو سمجھنے کی، برداشت کرنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.